انہا دار الفنا و دار البوار و دار البلا، یہ بلاؤں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، یہ فنا ہو جانے کا گھر ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ بنانے والے کی خبر ہے۔ تو یہاں آدمی سونے چاندی کا محل بنا لے، شداد نے بنایا تھا، قوم عاد سے تھا، حضرت ہود علیہ السلام کی امت میں سے، تو 300 برس میں اس نے جنت بنائی۔ جب اس نے ہود علیہ السلام سے جنت سنی تو اس نے 17 ہاتھ یعنی 35 فٹ اونچی سونے کی دیوار بنائی چاروں طرف، اور پھر اس نے محل بنائے سونے کے، چاندی کے، فزیکلی، ایسے وہ اوپر پیپر ورک نہیں، فزیکلی۔ اور 300 سال ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، تو ایک قدم اس کا اندر تھا دروازے کا اور ایک باہر تھا، تو اللہ نے کہا اس کی جان نکال لے۔ تو ملک الموت نے اس کی جان نکالی اور اس کی چوکھٹ کے اوپر مردہ ہو کے گر گیا۔ اتنا کچھ لگانے کے بعد چوکھٹ پہ موت آ گئی۔ ایک دفعہ اللہ نے پوچھا، اسرائیل تمہیں کبھی کسی پہ رحم بھی آیا ہے؟ تمہیں بندے تو مار چھڑے، کبھی تمہیں کسی پر رحم بھی آیا ہے؟ کہنے لگے جی ایک دفعہ، 2 دفعہ رحم آیا ہے۔ ایک دفعہ ایک کشتی سمندر میں تھی، دریا میں، تو طوفان سے ٹوٹ گئی، تو ایک عورت ایک تختے پر اس کو ملا تو اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ وہ پریگننٹ تھی، اس کو وہاں تکلیف ہوئی اور بچہ پیدا ہو گیا، اس تختے کے اوپر ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ بچہ پیدا ہو گیا تو یا اللہ آپ نے کہا اس کی ماں کی روح نکال لے۔ تو مجھے اس پہ بڑا ترس آیا کہ اس بچے کا کیا بنے گا۔ اور ایک جب آپ نے مجھے شداد کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان نکال لے، جب وہ دروازے کے اندر باہر تھا تو مجھے اس پہ بڑا رحم آیا کہ نامراد نے 300 برس میں کیا کچھ محنت کی اور دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں پتہ ہی یہ شداد کون ہے؟ کہ یہ نہیں، کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں کو میں نے حکم دیا تھا جان نکال لے، تو تجھے اس بچے پہ بڑا ترس آیا تھا۔ یہ وہی ہے جو آج مجھے للکارتے ہوئے میرے مقابلے میں جنت بنانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ مٹ جانے، فنا ہو جانے والا گھر ہے۔ ایک بادشاہ نے بہت بڑا محل بنایا، لوگوں کو بلایا کہ بتاؤ کیسا ہے۔ سب نے بڑی تعریف کی۔ اس کی نظر پڑی، 2 آدمی خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپ کیا کہتے ہو، خاموش کیوں ہو؟ کہنے لگے جی پہلے ہماری جان بخشی کریں پھر ہم بتاتے ہیں۔ کہاں معاف ہے کہ اس میں 2 بڑے عیب ہیں۔ وہ کیا؟ مجمع بھی چونک گیا کہ پہلا عیب یہ ہے کہ اس کا بنانے والا، اس میں رہنے والا ایک دن مر جائے گا اور چھوڑ کے چلا جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر خالی ہوگا اور ویران ہوگا۔ ایک عرب شاعر نے کہا ہے، کل دار وَإِن طالت سلامتها یوماً ستدرکها النکباء والحلل۔ کوئی گھر کتنا ہی آباد رہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہاں سنسان حویلی اور مکڑی کے جالے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچتا ہے۔ تو اس کے باوجود اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا۔ اگر یہ نہ بھی ہوتا تو ہمیں کیا کمی تھی؟ یہ ٹائلیں نہ ہوتی تو کیا کمی تھی؟ اب ہمارا کام تو ہو جاتا۔ لیکن انسان اپنے حسن پرستی کی وجہ سے دلہن کو کیوں میک اپ کرتے ہیں اتنی دیر؟ خود آپ کیوں شیشے کے، اب تو تمہارے بھی بنے ہوئے ہیں بیوٹی پارلر مردوں کے، تو اس میں کھلوتے ہوں وہ لڑکیاں دی طرح کدی ہیں کدی ہیں، جیسے یہ کرتی
تو انسان کے اندر ایک اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ خوبصورتی کی طرف لپکتا ہے. اچھا دوسری مشکل یہاں یہ ہے کہ کتنا ہی حسین بنا لے، موت اٹھا کے لے جاتی ہے. جہاں مرضی چلے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جاؤ جہاں جا سکتے ہو، بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو، بڑے بڑے محل کھڑے کرو اور لوہے کی دیواریں کھڑی کرو کہ موت نہ آئے، لیکن اللہ تمہیں کھینچ لے گا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تیری جان کو نکال لے گا. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. تمہیں ملک الموت کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ تمہاری جان نکالے گا. تو یہ جو موت کے بعد پھر کیا ہوگا دیکھنے میں نظر آتا ہے. ایک طبقہ کہتا ہے ہیہات لما توعدون، موت کے بعد کچھ نہیں ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. بس یہ زندگی ہے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بس ختم. لہٰذا جو مزہ کرنا ہے یہیں کر لو، آگے کچھ نہیں ہے. یہ طبقہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. اللہ کا بھی انکار کریں گے اور موت کے بعد کی زندگی کا بھی انکار کریں گے. ایسا طبقہ مستقل ہے، تھا اور آئندہ بھی رہے گا، کیونکہ یہ امتحان کی دنیا ہے. تو ہم نے زندگی خود نہیں شروع کی. میں اس سراپا میں خود نہیں ہوں. یہ مسرات عورت کے روپ میں خود نہیں ہے، آپ مرد کے روپ میں خود نہیں ہیں. تو کون ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے نکالا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، یہ زمین کو کس نے بچھایا ہے تمہارے لیے. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، یہاں پہاڑ کس نے لگائے ہیں اس کو تھامنے کے لیے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ بتانا چاہتا یہ تمہیں جوڑا جوڑا کس نے بنایا ہے؟ کون ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں تمہارا رب تمہیں بناتا ہے. اور وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے سے پاک ہے، وہ نہیں بھولتا. لا یخفی علیہ علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء لا یعزب عنہ مثقال ذرہ. ایک طارق جمیل ماں کے پیٹ میں نہیں بن رہا، کروڑوں بچے بن رہے ہیں اور سب اندھیرے میں بن رہے ہیں، اور وہ کسی ایک سے بھی غافل نہیں ہے اور اتنا بیدار ہے. 3 اندھیروں میں 2 آنکھیں، 7 ارب انسان اور ٹوٹل رنگ 7 ہیں. ٹوٹل رنگ 7 ہیں، اس کے مکس کر کے ہم رنگ بناتے ہیں. 7 ارب انسانوں میں سے کسی ایک مرد یا عورت کی آنکھ کا کلر دوسرے سے نہیں ملتا. آپ ساری دنیا چیک کرو، کہیں مل جائے. الم نجعل لہ عینین، یہ آنکھیں کہاں سے آئی ہیں؟ اور اس آنکھ کی اس چھوٹی سی آنکھ میں 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں، اور اس میں 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں، اور 6 لاکھ آئی ریسیپٹر رنگ کو دیکھنے کے لیے ہیں. اگر اللہ وہ بجھا دے، میں ان کو بلب کہتا ہوں آسان کرنے کے لیے، 26 کروڑ بلب ہیں دونوں آنکھوں میں، 6 لاکھ بلب رنگ دیکھتے ہیں. اگر اللہ انہیں آف کر دے، ہر شے بے رنگ ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گی. گلاب کے پھول کا حسن کوئی نہیں دیکھ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آنکھ میں 26 کروڑ بلب لگائے، ان میں رنگ ڈالے، اور کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیتا. یہ کیسا خالق ہے، یہ کیسا مالک ہے. اور ان کو پیچھے 13 لاکھ کیبلز ہیں، 26 کروڑ آئی ریسیپٹر کے پیچھے 13 لاکھ کیبل.
13 लाख केबल को गुजारना पड़े ए पूरा हाल भी भर जाएगा, फिर भी थोड़ा पै जाएगा। और मेरा मालिक 13 लाख केबल कितने सुराख से गुजारते हैं? 1.4 मिलीमीटर, 1.4 मिलीमीटर। मिलीमीटर नजर नहीं आता और उससे अल्लाह गुजारता है। और क्या ताकत है, स्पार्किंग नहीं होने देता। अगर दो ऐसे मिल जाएं तो ये हो सकता है औरतें मर्द नजर आए और मर्द औरतें नजर आए, या सारे उल्टे नजर आए, सिर उत्ते हुए ਦੀ बजाय पैरों से हुए थे, पैर हेठन के बजाय सिर दे हुए, तो क्या हाल होगा? सिर्फ 2 तारे अल्लाह मिला दे, 2, तो 13 लाख केबल्स को 1.4 मिलीमीटर से गुजारता है। बला वहुवल खल्लाकुल अलीम, बेशक वो जबरदस्त खालिक है। अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें एक हकीर पानी से नहीं पैदा किया? ये हमारे सर पे ना हथौड़ा मारने के लिए, वरना अलम नखलुकुम मिन माइन कलील, अल्लाह ये भी कह सकता था थोड़े से पानी से बनाया। अलम नखलुकुम मिन माइन दईफ, बड़े कमज़ोर पानी से बनाया। कहते नहीं, महीन, जलील और हकीर पानी से तुम सारे बने हो। और ये मौलाना खड़े हो के तकरीर कर रहा है, ये एक हकीर पानी से बना है, गंदे पानी से बना है, नापाक पानी से 3 अंधेरों में बनाता है। और ख़ुद वो अर्शों पर है और हम फर्श ज़मीन पर हैं, और वो क्या उसकी नज़र है। सुबहान अल्लाह। मा काना रब्बुका नसीहा, भूलता नहीं। ला यख्फा अलल्लाहि मिन शै, कोई शय उसकी आंखों से ओझल नहीं होती, छुपती नहीं है। जंगलों में से गुजर जाओ, तो कल वो मेरा बयान था, परसों जुमे को ब्लैक में था, तो वो हम थे कार्डिफ में, तो वहाँ से पहुँचना जुमे के टाइम में मुश्किल था, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा। तो मैं चूँकि बहुत नीचे उड़ता है, तो मैं ये आयत याद कर रहा था। और वहाँ दरख्त ही दरख्त हैं, माशा इंग्लैंड में दरख्त ही दरख्त हैं। तो मेरा अल्लाह कहता है, मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, मेरा बंदा एक पत्ता भी गिरता है तो तेरा अल्लाह जानता है। सुभान अल्लाह। इतने बड़े वजूद के अमल को नहीं देखेगा, नहीं जानेगा। मैं उनको देखूं। और फिर मैंने अफ्रीका का सफ़र किया हुआ है कई दफ़ा, तो वहाँ के जंगल देख, असल तो जंगल वहाँ हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जो वहाँ जंगल देखे हैं मैंने जमात में जाकर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, मेरा बंदा एक पत्ता भी गिरता है तो तेरा अल्लाह जानता है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द, ज़मीन के अंधेरों में कोई दाना होता है तो वो भी तेरा अल्लाह जानता है। वला रत्बिन वला याबिस, कोई खुश्क तर कोई चीज भी तेरे रब की किताब से बाहर नहीं है। इल्ला फी किताबिन मुबीन, यानी तेरे रब के इल्म से बाहर नहीं है। यरा दबीबन नमलतिस सौदा अला सखरतिस सम्मा फिल लैलतिज़ ज़ल्मा, रात अंधेरी हो, पहाड़ काला हो, पत्थर भी काला हो, ऊपर एक काली चींटी चल रही हो। और ये एक तो नहीं चल रही ना, चींटियों के ट्रिलियन 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 उनकी तादाद है। और मेरा अल्लाह कह रहा है कि चींटी काले पहाड़, काली रात, काले पत्थर पे चल रही हो तो तेरे रब का ये दावा नहीं कि मैं चींटी देख रहा हूँ। तेरा रब कह रहा है कि चींटी के हकीर टांगों से जो लकीर पड़ रही है वो लकीर देख रहा हूँ, लकीर। उसका देखना कैसे है? अब अगर 2 आदमी मिल के गीबत कर रहे हैं, 2 औरतें मिल के गीबत कर रही हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, बुराई कर रही हैं, क्या वो सुनने वाला नहीं है? अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीन, यहाँ से ज़्यादा करीब हूँ। दूर कितना है? ला तराहुल उयून, आँखें नहीं देख सकते। वला तुखालितुहु ज़ुनून, ख्याल नहीं जा सकता। ला यसफ़ुहुल वासिफ़ून, तारीफ़ करने वालों की तारीफ़ उस तक नहीं पहुँच सकती। ला तुग़य्यिरुल हवादिस, हादिसात से नहीं डरता। ला यख्शद दवाइर, ज़माने के हेर फेर से नहीं डरता।
یعلم عدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل، جہاں جہاں رات جاتی ہے اس میں جو کچھ ہے وہ سب کو جانتا ہے، وما اشرق علیہ النہار، جہاں جہاں سورج کی روشنی جاتی ہے وہ وہاں سب کو دیکھتا جانتا پہچانتا ہے، یعلم مکائیل البحار، سمندروں کو تولا ہوا ہے کتنا وزن ہے، کوئی تول سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے پورے سمندروں کو تولا ہوا ہے، ومثاقیل الجبال، اور پہاڑوں کو تولا ہوا ہے کہ کتنا من، کتنے کلو، کتنا ٹن، پہاڑوں کو، ریت کے ایک ایک ذرے کو گنا ہوا ہے۔ ہاں لا تواری منہ سماء سماء، اس چھت نے اوپر کا ہم سے چھپا دیا ہے، ہم اوپر نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان کے اوپر یا نیچے کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ولا ارض ارضا، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ولا بحر ما فی قعرہ، اور سمندر کی گہرائی میں انسان جا نہیں سکتا۔ وہ گئے تھے نا بیچارے، یہیں کے رہنے والے تھے، پاکستانی تھے، وہ بیچاری کیا تھی، سمرین، وہ بھی گئی اور خود بھی گئے کہ پانی کے پریشر نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو تہ تک تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ آسمان والا کہتا ہے ولا بحر ما فی قعرہ، آسمان سمندر کی گہرائی میں جو کچھ ہے وہ سمندر اس سے چھپا نہیں سکتا، ولا جبل ما فی وعرہ، اور اتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں کتنی غاریں ہیں، ان غاروں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اس سے چھپا نہیں سکتا۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، اس کی آنکھوں نے کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اللہ اکبر۔ کہ تم تین آدمی کنڈی لگا کے بیٹھو، تین عورتیں یا تین مرد، یا منہ کالا کرنے بیٹھو، کوئی برائی کرنے بیٹھو، تو اللہ کہتا ہے چوتھا میں ہوں، ساتھ ہوں۔ تم خود سوچو کہ کوئی آدمی اگر ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم رک جاتے ہیں، کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو ہم رک جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہو پاگل، میں جو دیکھ رہا ہوں مجھ سے تو حیا کر، میرے تو شرم، مجھ سے شرم کھا۔ تم چار ہو تو پانچواں میں ہوں، تم پانچ ہو تو چھٹا میں ہوں، تم چھ ہو تو ساتواں میں ہوں، تم اس سے ادنا ہو، چھ کے پانچ، پانچ کے چار، چار کے تین، تین کے دو، دو کا اکیلا، تم اکیلے ہو، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کہتا میں دیکھ رہا ہوں، اقرب الیک من حبل الورید، جہاں تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں میں۔ تو کدھر بھاگے گا؟ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ این تذہبون، کدھر جاؤ گے؟ ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ ہمیں موت دے دے گا۔ بوڑھے جوان کی کوئی قید نہیں ہے۔ میں اپنے جوان بیٹے کو مرتے دیکھ رہا ہوں، میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، میرے سامنے میرا 36 سال کا بچہ مر رہا ہے اور میں بے بس ہوں، اور میں نے 50 سال ہو گئے دنیا کچھ نہیں، دنیا کچھ نہیں، دنیا کچھ نہیں یہ کہتے ہوئے، لیکن اپنے بیٹے کی موت نے مجھے سمجھایا کہ دنیا کچھ نہیں۔ قرآن بھی بیان کیا، حدیث بھی بیان کی، لیکن اللہ کی قسم پتہ اس دن چلا جب اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹی میں ڈال دیا اور منو مٹی اوپر ڈال دی، تو پتہ چلا کہ جو تو کہتا تھا نا دنیا کچھ نہیں، واقعی دنیا کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ کو راضی کر کے مر جانا یہ سب سے بڑی کامیابی۔ تو میں نے بات شروع کی تھی کہ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن یہاں ایک مصیبت ہے کہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کا کیا کرے؟ تو اللہ نے کہا
میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو، عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ ایک میرے بندے میری بندی، ایک تیرا ارادہ ہوتا ہے، ایک میرا ارادہ ہوتا ہے۔ تمہارے ارادے اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتے اور اللہ کے ارادے تمہارے بغیر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کام کرو، ان سلمت لی فیما ارید، بریڈ فورڈ میں جتنی زندگی ہے، لندن میں اپنے ضلع ملتان کی بات کرتا ہوں، ملتان میں تیری جتنی زندگی ہے، ایک نو تاپے کبرے سٹ کے آئے ہیں، چھتری سال دا پتر ہوگے بندہ نو کبرے پا دے وے، جگر چاہیے برداشت کرن واسطے۔ ایک ڈیل کر لو، بریڈ فورڈ میں تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کرو جو تم کہتی ہو یا تم کہتے ہو یا تم چاہتے ہو کہ میرا دل کر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے اس پہ بریک لگا دے، اور جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر دے۔ کتنی دیر ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، ختم۔ تو پھر میں کیا کروں گا؟ کفیتک فی ما ترید، جو کچھ تم چاہتے ہو سب کچھ کر دوں گا۔ کتنا بڑا سودا ہے۔ تو میرے نبی نے اس گھر کا پتہ دیا جس کو جنت کہتے ہیں، قرآن نے بتایا جس کو جنت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وہ کیسی ہیں؟ ذوات افنان، خوبصورت درختوں کی بہتات ہے۔ 2 جنتیں اور ہیں، وہ ہیں مڈل مین، ایک ہوتا ہے بہت بڑا مالدار سیٹھ، ایک ہوتا ہے میڈیاکر متوسط۔ تو ایک بڑے لوگوں کی جنت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں کیسی ہیں؟ ذوات افنان، ہر طرف باغات ہی باغات ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، 2 جنتیں اور ہیں جو اس سے نیچے ہیں، وہ کیسی ہیں؟ مُدْحَامَّتَانِ، وہ سرسبز ہیں، وہاں صرف سرسبز کا لفظ ہے اور ادھر درخت ہی درخت ہیں، باغات ہی باغات ہیں۔ پھر جو اوپر والی جنت ہے، فیہما عینان تجریان، وہاں چشمے ہیں بہتے ہوئے۔ جو نیچے والی جنت ہے، فیہما عینان نضاختان، اس میں چشمے ہیں ابلتے ہوئے، ایسے بہتے ہوئے نہیں، ابلتے ہوئے۔ بہتے چشمے کا حسن اور ہے اور ابلتے چشمے کا حسن اور ہے۔ اور فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جو جنت الفردوس ہے اس میں ہر چیز جو تیرے تصور میں ہے، ہر چیز وہاں موجود ہے۔ جیسے آپ کسی بڑے سٹور پر جاتے ہیں تو آپ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ لیکن جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں اس میں آپ پوچھتے ہیں بھئی یہ چیز ہے یا نہیں ہے، وہ آگے کہتا جی نہیں یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ تو نیچے والی جنت کو یوں بیان کیا ہے، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، جیسے کوئی چھوٹی دکان ہوتی ہے۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ من کل فاکہۃ زوجان، بہتات ہے، خامد اور بیوی بیٹھے ہوں گے اور دروازے پر دستک ہوگی، نوکر دروازہ کھولے گا، سامنے فرشتہ کھڑا ہوگا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں اجازت لے کے اندر آؤں۔ یہ شان اللہ دے گا مرد عورت کو کہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ اجازت لے گا، تو یہ اجازت دے گا تو آئے گا، وہ آئے گا تو وہ دونوں بیٹھے ہوں گے تو ان کے سامنے ایسے ایک تھال ہوگا جیسے کورڈ ہوگا ریشمی رومال سے، اس کے سامنے ایسے رکھے گا، کہا جی اللہ نے آپ کو گفٹ بھیجا ہے۔ تو جب اس کے اوپر سے کپڑا اٹھائے گا تو کہے گا یار یہ تو ابھی کھایا ہے۔ کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ابھی کھایا ہے، تو یہ کیا ہو؟ تو فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا ٹیسٹ کریں، ذائقہ چکھیں، تو ایسے اس کے تھوڑا سا توڑ کے منہ میں رکھیں۔ جب آپ 2-3 چیزوں کی چاٹ بناتے ہیں تو اس کا ایک اور ذائقہ بن جاتا ہے، وہ منہ میں جا کے تو سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ یہاں کیا ہوگا؟ اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں تو میرے رب کی قسم جس نے ہمیں جمع کیا ہے، میں ہوا میں فائر نہیں کر رہا ہوں، میں وہ بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے بتایا ہے۔
اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ 50 کروڑ قسم کے پھل ہیں، تو اللہ نے جو ان کو تحفہ بھیجا ہے پھل کا، جب اس کا ایک لقمہ منہ میں ڈالیں گے اور اس کو چبائیں گے تو اس میں 50 کروڑ پھلوں کے ذائقے اللہ ان کو محسوس کروائے گا، الگ الگ محسوس کروائے گا۔ اور دوسرا معجزہ یہ ہوگا، جب تک آپ کا ارادہ نہیں ہوگا اندر لے جانے کا، وہ آپ کے منہ میں گھومتا رہے گا اور ذائقے دیتا رہے گا۔ یہ جو بیچاریوں کی شامت آئی تو نے نمک کم کر دیا، مرچاں زیادہ پاتے ہیں، آج گوشت نہیں گلے، آج سبزی نہیں گلی، یہ ساری مصیبتوں سے جان چھوڑ جائے گی موجیں کرنا۔ تو وہ اللہ کی طرف سے ہر قسم کا ذائقہ ایک لقمے میں اللہ اس کو چکھائے گا۔ یہ جنت الفردوس کی بات کر رہا۔ تو نیچے کیا ہے؟ مدہامتان، سرسبز ہے، اور کیا ہے؟ عینان نضاختان، ابلتے چشمے، اور کیا ہے؟ فاکہۃ ونخل ورمان، پھل بھی ہیں، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے، گن کے بتائے۔ جیسے چھوٹے دکاندار کہتا ہے جی میرے کو پیاز بھی ہیں، ٹماٹر بھی ہیں، مرچاں کوئی نہیں ہے، تو یہ چھوٹی جنت کو اللہ یوں بیان کر رہا ہے، اور بڑی جنت کو یوں بیان کر رہا ہے، ہر شے ہے، ہر نعمت ہے۔ اسے میرے نبی نے کہا یہ دیکھو، ہم جب ایسے کرتے ہیں تو کوئی کام کرنے کے لیے آستینیں چڑھاتے ہیں، تو میرے نبی نے کہا الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے جنت کے لیے آستینیں چڑھانے والا؟ سبحان اللہ۔ فإن الجنت لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ نوفن پانچوں کسی نوفن پر جنت میں سے یہاں رکھ دو کوئی چیز جنت کی، پانی کا قطرہ رکھ دو، ایک پھول کی پتی رکھ دو، ایک گھاس کا تنکا رکھ دو، کوئی چیز رکھ دو، اور اس کو یہاں بریڈ فورڈ کے میدان اس ہال کے اندر رکھ دو، تو اس نوخن کے برابر چیز سے جو نور نکلے گا آسمان تک چلا جائے گا، اور اس کی خوشبو پورے عالم میں پھیل جائے گی۔ تو باقی کیا چیز اللہ نے بنائی ہے؟ الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے جنت کے لیے بازو چڑھانے والا؟ فإن الجنت لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت اندازہ نہیں ہے۔ وہی ورب الکعبۃ نور یتلألأ، رب کعبہ کی قسم نور ہے چمکتا ہوا۔ جنت میں ایک نور چمکے گا، لوگ فرشتہ سے کہیں گے یہ نور کیسا ہے؟ وہ کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا۔ ہائے ہائے، وہ نور یتلألأ، نور ہے چمکتا ہوا۔ ریحانۃ تہتز، باغات ہیں جھومتے ہوئے، ایسے ہوا میں درخت ایسے جھومتے ہیں، ریحانۃ تہتز، ایسے جھومتے ہوئے باغات ہیں۔ قصر مشید، یہ برج خلیفہ کیا چیز ہے کہ ایسے اونچے اونچے محل ہیں کہ تمہاری ٹوپیاں گر جائیں اس کی لمبائی اور اونچائی کو دیکھتے ہوئے۔ اور وہ ایک ڈیزائن انہوں نے بنا دیا نا، اب اس کو بدلنا چاہیں تو بھی نہیں بدل سکتے، سارے نے اٹھاؤ تو پھر بڑھاؤ۔ اور میرے رب کی عزت کی قسم میں اتنی بڑی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کی ایک نظر پڑ گئی، آپ کہیں گے یا آپ کہو گے اس کا ڈیزائن کچھ ایسے ہو، یوں کرنے سے پہلے اس کا ڈیزائن ویسے اللہ بنا دے۔ کن فیکون کی طاقت اللہ دے دے گا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، کن فیکون، پوچھا ہو گیا۔ 33 سال پہ عمر آ کے فل سٹاپ ہو جائے، 33 سال پہ فل سٹاپ۔ 6 نبیوں کی صفتیں، آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ، اما حوا کا قد 125 فٹ، یوسف علیہ السلام کا آپ نے سنا ہے سب سے خوبصورت، عورتوں میں سب سے خوبصورت شاید آپ نے نہ سنا ہو، اما حوا علیہ السلام۔ جتنی عورتیں آئیں گی قیامت تک ان میں سب سے زیادہ حسین ہیں،
اور دونوں میاں بیوی کا قد 125 فٹ تھا، اور یہ ٹائم کے ساتھ گھستے ہم چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ جنت میں پھر وہ واپس کر دے۔ ایک ذمہ دار نے اپنے نوکر سے کہا، نوکر تھا میراثی، آئے میرے گھوڑے دی مالش کر۔ وہ خود اندر چلا گیا، وہ لگ گیا وہ لوہے کا ہوتا ہے برش، اس سے مالش کر۔ میرے والد صاحب گھوڑے رکھتے تھے، جب گھوڑوں کا زمانہ تھا تو مجھے بڑے اچھی طرح یاد ہے، تو وہ اس کی مالش کرتے۔ کہ وہ ذمہ دار چلا گیا، مراسی بڑی نازک قوم ہوتی، اس کا کون ساری رات کرے، وہ بھی سو گیا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو گھوڑا چور لے گئے تھے، اسے گلے پہ ماریا گیا، ان کی بنے گا۔ وہ جلدی سے گھر گیا اور خرگوش اپنا لے کے آیا اور اس کو رس سے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ذمہ دار بار آنا، وہ آندھا ہوئے وہ گھوڑا کتنا ہے؟ آندھا یہ کھلوتا ہے۔ اسے کہا فٹے منہ ایک گھوڑا ہے؟ بھائی تو خرگوش ہے۔ اسے کہا نہیں سردار صاحب ایک گھوڑا ہے، میں ساری رات مالش کی تھی تو گھس کے ایک خرگوش بن گیا۔ تو اصلی نا گھس کے خرگوش بن گئے ہیں۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر جنت میں وہ قد واپس کرے گا 125 فٹ دونوں کا۔ تو آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ایوب علیہ السلام کا دل، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال پہ فل ٹائم سوئچ ختم کر دے گا نا اللہ تعالیٰ۔ جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو ہر چیز اپنی جگہ سٹینڈ ہو جائے گی۔ اور سب سے آخری نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں، اخلاق نبوت ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے وضو کریں گے تو چہروں پر میک اپ ہو جائے گا، اب دوبارہ کبھی بھی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے۔ یہاں تو ادھر کرتی ہیں اور ادھر وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر ایک جب نال ٹیشو پیپر ہوتا ہے کر دیں پہ ہوندی نہیں سارے میں بچوں کو بچوں رنگ نہ نظر آ جائے تالا۔ اور دوسرے چشمے سے پانی پئیں گے تو اندر کا کھوٹ اور بغض اور نفرت اور پیشاب اور پخانہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ میں نے حسن پہ بات شروع کی تھی۔ حسن کی تکمیل کے لیے جنت ہے۔ وہ کیا حسن ہے جو پخانے سے بھرا ہوا ہو، پیشاب سے بھرا ہوا ہو؟ وہ کیا جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جائے؟ وہ کیا صحت ہے جسے بیماری کھا جائے؟ وہ کیا زندگی ہے جسے موت کھا جائے؟ وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائیں؟ وہ کیا سکھ ہیں جسے دکھ کھا جائیں؟ وہ کیا گھر ہیں جہاں سے اٹھا کے مٹی میں ڈال دیا جائے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اب میرے نبی کی بات بتا رہا ہوں، یہ 6 نبیوں کی صفتیں اور 4 صفتیں اور جردن، مرد ہیں یا عورتیں، سر کے بال بھموں کے بالوں کے سوا سارے بال جسم سے اللہ ختم کر دے گا، شیشے کی طرح جسم ہوگا، شیشے کی طرح۔ اور اگلی بات مردوں کے لیے ہے، مردن، امرد، چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی، 15-16 سال کے بچے والی اس کی شکل ہوگی، یہ ہلکی سی بھمیں ہوں گی، یہ ہلکی سی مونچھیں ہوں گی، اور باقی داڑھی غائب ہو جائے گی۔ جنہوں نے یہاں نہیں رکھی انہوں نے شاید اللہ سزا دے رکھو داڑھی، تو پتہ کوئی نہیں۔ جنہوں نے یہاں رکھی ہے وہ تسلی رکھیں آپ کی داڑیاں غائب ہو جائیں، اور اللہ ایسا حسین بنا دے گا یوسف علیہ السلام کی طرح۔ جعادن، سر کے بال کھنگریالے ہوں گے یہاں تک، اور ان مستورات کے بال یہاں سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک، اور آپ کا قد ہوگا 125 فٹ، 125 فٹ کے بال ہوں گے جن کو اٹھانے کے لیے جنت کی حوریں ہوں۔ اور جو اللہ لباس پہنائے گا، جو شادی میں نہیں پہنتے دلہن، وہ جو ایسا گول ہوتا ہے اس کو لہنگا کہتے ہیں یا غرارہ کہتے ہیں، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں۔ اب آپ کو پریشانی ہوگی تو اٹھاواں گی کہ میں سے بچے نہ مر جا بھی ہے، تو اللہ کیا کرے گا، اس لباس میں سے وزن نکال دے گا۔ وزن تو ایک مخلوق ہے نا، دیکھو مجھے وزن میں محسوس ہوا تو میں نے یہ کوٹ اتار دیا، تو اللہ اس لباس میں سے وزن کو نکال دے گا، ویٹ کو نکال دے گا، تو ایک تنکے کی طرح 100 جوڑے اور 3 میل میں گھومنے والا ایک تنکے کی طرح نظر آئے۔
تو میرا اللہ ایسا حسن و جمال بخشے گا. اور مردوں کے بال جعاد گھنگریالے یہاں تک مکحلین، سب عورتوں مردوں کی آنکھوں میں سرما ہوگا، اور سب کی آنکھوں کے یہ بال ہیں، یہ بال یہ جتنے لمبے ہوتے ہیں اتنے خوبصورت ہوتی ہے آنکھ. میرے نبی کے بارے میں آتا فی اشفارہ وطخ، میرے نبی کی آنکھوں کے جو بال تھے بڑے لمبے تھے. یہ بہت خوبصورت آنکھ ہو جاتی ہے. یہ مصنوعی بال لگاتی ہو نا تم لمبی کرنے کے لیے، وہ اور کوڑیاں لگ دی ہوں، اس میں نہ کریا کرو، اپنی اصل چہرہ کرو، کیونکہ اصل کی جو قیمت ہے وہ نقل کی نہیں ہے. وہ دور سے پتہ پڑ جاتا ہے کرما علی نے آپ کے لائے ہو یا کوئی بلا آ گئی. جنت میں کیا ہوگا؟ یہ میرے بازو دیکھ رہے ہیں سارے آپ مرد عورت، اس لمبائی میں ہر مرد عورت کی آنکھوں کے بال ہوں گے. یہ تو پیچھے آنکھ کتنی موٹی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، کتنی حسین ہوگی. تو میرے نبی نے فرمایا الا هل مشمر للجنہ، ہے کوئی جنت کے لیے آستینے چڑھانے والا؟ کہ اللہ کی قسم وہ قیمت سے اوپر کی چیز ہے. ریحانۃ تحتس، باغات ہیں جھومتے ہوئے، قصر مشید، یہاں سے باب پیچھے چلا گیا، اونچے اونچے محل ہوں گے، برج خلیفہ کی طرح نہیں، اونچے اونچے محل ہوں گے، اور ایک سیکنڈ میں نقشہ بدلنا چاہو بدل کے دوسرا ہو جائے گا. کن فیکون کی طاقت اللہ دے دے گا، کن فیکون اللہ طاقت دے دے. ونہر مترد، اور دریا ہوں گے اچھلتے ہوئے، دودھ کے، شہد کے، پانی کے، شراب کے. ایسی شراب یہاں نشہ چھوڑ دو، وہاں اللہ نے 3 کیٹیگری بتائی ہیں پینے پلانے کی محفل. ایک ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، نیک لوگ کافوری شراب ڈال کے پئیں گے، خود ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں. اس سے اوپر ایک درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، مرد عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے. وہاں نوکر ہوں گے جو پلائیں گے، نوکر ہوں گے جو پلائیں گے. اور ایک وی 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 جتنے وی لگا دو، ساری دنیا وی سے پر دو، وی 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 آئی پی. وہ کون ہوں گے؟ ایمان والی عورتیں بھی مرد بھی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں پلائے گا شراب طہور. وہاں ساقی اللہ ہوگا، اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ بیان نہیں ہو سکتا، اس کا پتہ بھی کوئی نہیں. تو یہ ایک زندگی ہے جس کو آگے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں میری مان دو. 2 چیزوں کا امتحان ہے، ایک جان کا، ایک مال کا. جان وہاں خرچ کرو جہاں اللہ کہتا ہے، مال وہاں خرچ کرو جہاں اللہ کہتا ہے. پھر مر کے آ جاؤ میرے پاس، موجیں 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 موجیں. ہے. تو میرے بھائیو، اللہ نے 2 سودے کیے ہیں 2 چیزوں کا. کہ ایک جان میرے مرضی کے مطابق گزار، حلال میں گنجائش ہے جو مرضی کرو، حرام میں پاؤں رکھو گے تو پھر دوستی نہیں رہے گی. دوسرا ہے مال کا امتحان. مال میں 2 امتحان ہیں، حلال کماؤ حرام نہیں، حلال کماؤ حرام نہیں. کہ حرام سے جو گوشت بنتا ہے، خون بنتا ہے، وہ جہنم میں جلایا جائے گا. اگر ایمان ہے تو پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا. حلال کماؤ اور حلال جگہ خرچ کرو، اور اللہ کہتا ہے میرے نام پہ خرچ کرو. 82 دفعہ قرآن میں حکم آیا ہے مال لگاؤ، مال لگاؤ، مال لگاؤ. زکوٰۃ کا حکم 10 دفعہ ہے، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اور ایک ہے یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ، اور ایک ہے ان اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. تو یہ 12 دفعہ بن جاتا ہے. نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے اکٹھا بیان کیا ہے، اور 70 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا مال خرچ کرو، مال خرچ کرو زکوٰۃ سے اوپر. دیکھو جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ تو بخیل ہے، کنجوس ہے. فَتُقْبَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. جو زکوٰۃ نہیں دیتے
ان پر فرض ہے اور مر جاتے ہیں، وہ پیسہ گرم کر کے ان کی کمروں پہ، ان کے پہلوؤں پہ اور ان کے ماتھوں پہ اس کو داغ لگائے جائیں گے جیسے لوہا گرم کر کے ایسا، اور وہ کہیں گے ہائے اللہ یہ کیا؟ تو اللہ کہے گا یہ جو تم نے جمع کیا تھا نا بریڈ فورڈ میں، یہ اس کا صلہ ہے جو تم نے میرے نام پہ نہیں دیا تھا۔ تو زکوٰۃ نہ دینا تو جرم ہے، زکوٰۃ دینے والا جرم سے نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں کے صف میں نہیں آتا۔ سخیوں کے صف میں تب آتا ہے جب وہ زکوٰۃ سے اوپر خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ وہ سخی ہے نہ وہ بخیل ہے۔ کسرا نوشیروان خسرو پرویز کے پاس ایک مچھر آیا مچھلی لے کر، اس کو بڑی پسند آئی، تو اس نے کہا اس کو 4000 دینار دے دو۔ تو وہ اس کی بیوی شیرین میں پاس بیٹھی تھی، جو شیرین فرحات کا قصہ مشہور ہے۔ اس نے اس کے کان میں کہا ایک مچھلی پہ 4000 دینار دے رہے، 4000 دینار کوئی 1 ارب روپیہ بنتا ہے پاکستان کے لحاظ سے، تو یہ تو خزانے کا تم ستیاناش کر رہے ہو۔ میں نے کہا میں بادشاہ ہوں، اب میں واپس کیسے لوں؟ میں نے تو کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے، اپنی مچھلی لو ہمیں پیسے دو۔ وہ کہے یہ مادہ ہے تم کہنا ہمیں نر چاہیے، تو مچھلی واپس لو اور پیسے دو۔ تو اس کو بلایا خسرو نے، کہنے لگا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ انہوں نے کدو بھڑک پہ گئے، کوئی گل ہو گئی۔ کہ حضور یہ خسرا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ۔ تو بادشاہ اتنا ہنسا، انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ تو ایڈی کاوڑ چڑی شیرین، 4 لیندے لیندے 4 اور دینے پہ گئے۔ وہ 8000 لے کے، اب وہ تو یہ کاغذ تو ہوتا نہیں تھا، سکے ہوتے تھے، تو اس نے اٹھایا چادر میں تو ایک گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیری کہنے لگی دیکھو کتنا یہ بخیل آدمی ہے، یہ 8 ایک گر گیا تھا تو کیا تھا، یہ تو اس کی 10 نسلوں کو کافی، یہ اس قابل ہی نہیں اس کو دیا جائے، واپس دو اس نے پھر اس کو بولا اے بے وقوف، تجھے اتنا مل گیا تھا، تیری 10 پشتوں کو کافی ہے، تو یہ جو گر گیا تھا یہ کیوں اٹھایا؟ اس کو پھر اندازہ ہو گیا کہ پچھوں بیگ مار جنی کانے تھوک مار دیا نا، بڑی خوفناک ہوندی۔ تو اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا تھا، کسی کا پاؤں آ جاتا تو آپ کی بے ادبی ہوتی، سنا تو ہو سکے 4000 اور دے دے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ سخی بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو چند چیزیں ہم سے کہیں، سبحان، گناہ کبیرہ چھوڑ دو، وہ کوئی ہزاروں نہیں ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتا ہے گناہ کبیرہ، چند، وہ بھی اگر ہو جائیں اور اس پہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ 5 نمازیں، سال کے بعد روزے، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں تھا، اور اس کے بعد بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کا تو اتنا حق ہے۔ اس کے بعد حق ہے بندوں کا، ماں باپ کا، بیوی کا، بچوں کا، دوستوں کا، غریبوں کا، فقیروں کا، اور جن سے معاملہ پڑتا ہے، مسلم کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ، مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، اس میں لمبی تفصیل ہے، 82 دفعہ اس کا حکم ہے۔ تو جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے، اور بخیل آدمی دوزخ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، اور جنت سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ جو گن گن کے رکھتا ہے، جمع مالا وعددا، اب 1000 پاؤنڈ ہو گئے، اب 2000 ہو گئے، اب 3000 ہو گئے۔ میری گزارش ہے میرے عزیزو کہ ایک نماز میں سستی نہ کرو۔